الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ اے سننے والے، یہ حقیقت کہ عیسیٰ انسان ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ اے سننے والے، یہ حقیقت یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، تو یہ حقیقت تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں سے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ حقیقت کس کی طرف سے بیان کی گئی ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اصل میں یہود کی افترا بازیوں، بہتان تراشیوں، جو بہتان وہ لگاتے تھے، اور نصارہ عیسائیوں کی جو مبالغہ آرائیاں تھیں، ایکسٹرا آرڈنری ایگزیجریٹ کر جانا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جو ہے یہ گم ہو کر رہ گئی تھی۔ یہود کچھ کہتے تھے اور عیسائی کچھ کہتے تھے، تو قرآن کریم نے یہ سارے پردے ہٹا دیے جو ہم پیچھے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ ان کی اور ان کی والدہ کی طہارت اور پاکیزگی، ان کی عجیب و غریب پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر ان کے حیران کن معجزات بھی بیان کر دیے، حیران کن معجزات۔ اور پھر ان کا نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی ماں کی طہارت اور پاکیزگی، ان کی عجیب و غریب پیدائش اور حیران کن معجزات بیان فرمائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بندہ ہونا بھی بیان کر دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کے اوپر پھر یہ ایک مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ حقیقت جن سی ہے۔ اس لیے اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، اب یا تو یہ خطاب قرآن کے ہر پڑھنے اور قرآن کے ہر سننے والے کو ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے گا، جو بھی قرآن سنے گا، یہ اس کے لیے خطاب ہے کہ سن لو یہ حقیقت کس کی طرف سے بیان کرتا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ یا تو یہ قرآن کے ہر پڑھنے سننے والے کے لیے ہے، تو یا پھر یہ خطاب جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب ہے وہ مراد حضور کی امت ہے، کیونکہ حضور تو ہر شک اور شبے سے بہت اوپر ہیں، بالاتر ہیں، ہر شک اور شبے سے، اللہ کے کلام میں، اللہ کی شان میں، اللہ اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اچھا، آگے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اے محبوب یعنی اے رسول،
جو لوگ علم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابھی بھی حجت کریں اور بحث کریں اور غلط بات کریں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، اور اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو اور تمہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جو لوگ جھوٹے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اگر اس حقیقت کے بعد بھی یہ لوگ آپ سے حجت کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو محبوب آپ فرمائیے نا کہ انہیں کہ لاؤ اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تمہاری عورتیں بھی آ جائیں، ہم بھی آ جاتی ہیں، تم بھی آ جاؤ، اور پھر دعا کرتے ہیں اور لعنت بھیجیں جھوٹ بولنے والوں پر، جو ان سے جی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، اصل میں نجران کے وفد کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دلائل پیش کیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور اس مسئلے کے اندر عیسائیوں کے سارے جو شکوک و شبہات تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دور کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی سے کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اب اللہ نے ان کو عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کا مباہلہ کرنے کا حکم دیا، ان سے مباہلہ فرمائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کے جو عیسائی تھے ان کو مباہلہ کرنے کے لیے بلایا، اور روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا اور امام حسن کا ہاتھ پکڑا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک انگلی سے امام حسن کو، ایک ہاتھ سے امام حسین کو پکڑا، اور بی بی فاطمہ کو فرمایا کہ میرا پیچھے آبایا پکڑ لو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بی بی فاطمہ کے پیچھے ان کی چادر کا پلو پکڑ لو۔ لیکن روایات میں ہے کہ امام حسین کو گود میں اٹھایا، امام حسن کی انگلی پکڑی، اور آپ کے پیچھے بی بی فاطمہ، اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور آپ نکلے مباہلے کے لیے۔ مباہلے کا وقت طے ہو گیا، آپ نکلے۔ اب آپ فرما رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، جب میں دعا کروں تو تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین، تم نے آمین کہنا ہے۔ تو نصارہ کے سردار اسقف
اب وہ اس نے جب دیکھا اتنے نورانی چہرے، اتنے بزرگ اور مبارک چہرے، اس نے عیسائیوں کو کہا اے نصارا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ مباہلہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور وہ اپنے علاقے سے واپس چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اگر آج یہ مباہلہ کرتے تو اللہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیتا، یہ سارے آج بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کی وادیوں میں آگ بھڑک اٹھتی اور اہل نجران کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہاں کے درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ اتار دیے جاتے اگر آج یہ مباہلہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب اس سے ایک بات تو یہ کرتے کیا ہیں مباہلے کے اندر کہ جھوٹے فریق پر لعنت کی جاتی، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت، اور اس پر لعنت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دو دلیلیں ہیں۔ اول یہ کہ اگر آپ کو اپنی نبوت کا یقین نہ ہوتا تو آپ کبھی ان کو مباہلے کی دعوت نہ دیتے، آپ کو اپنی نبوت کا یقین تھا، جی نبوت کا۔ اور دوسرا یہ کہ جو فریق مخالف تھا اس کے سردار عاقب نے، اس نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گیا کہ جزیہ دے دو، جو مانگتے ہیں وہ دے دو اور دوڑ چلو، یہاں سے نکل چلو۔ اگر انہوں نے آج بد دعا کر دی تو روئے زمین کے اوپر کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ یہ اتنے مبارک چہرے ہیں کہ اگر انہوں نے حکم دے دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لھو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین۔ بے شک یہی بیان حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور بے شک اللہ ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس میں ان دلائل کی طرف اشارہ ہے جو دلائل پہلے بھی بیان ہوئے اور اس کے کیے جا چکے، سو وہ مباہلہ اور مباہلہ جو ذکر ان کے بیان پر مشتمل ہے وہ سب حق ہے اور رشد و ہدایت ہے۔ پھر ان دلائل سے بھی یہی مطلوب ثابت ہوتا ہے کہ ان کے سوا کوئی عبادت کا اللہ کے سوا کوئی مستحق نہیں ہے عبادت کے سوا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، اور اس میں عیسائیوں کا رد ہے، کیونکہ چند مردوں کو زندہ کر دینے سے اور چند بیماروں کو ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دینے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ صرف چند مردے، 4 بندے زندہ کر دینے سے اور چند لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صرف اتنی قدرت سے کسی کا خدا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تم کو خود اعتراف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تم تو خود اپنی کتابوں میں مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے چھپتے پھرتے تھے، تو جو خدا ہو اس کو کسی سے چھپنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی، اور ان کو قتل کر دیا تھا یہودیوں نے، یہ بھی تم مانتے ہو، تو جو خدا ہو اس کو کوئی قتل کر دے گا جن سے؟ تو خدا کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہے جس کا تمام کائنات پر غلبہ ہے اور اس کی قاہر قدرت سے سارا نظام عالم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا، ان ھذا لھو القصص الحق، بے شک یہی بیان حق ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک
اللہ ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔